بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نیو یارک پہنچ گیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں چین کے سفیر سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے بھارت سے جنگ کے بعد پاکستانی موقف پر گفتگو کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ایکشن کی مذمت کی، جس میں بھارت کی پانی کو ہتھیار بنانے کی بات بھی شامل تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے ملاقات میں اس عزم کو دہرایا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد بھارت سے جنگ کے بعد عالمی برادری کو پاکستانی موقف پر بریفنگ دینے کے مشن پر ہے۔ وفد میں شامل شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان دنیا کو بھارتی پالیسیوں کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد واشنگٹن، لندن، برسلز بھی جائے گا، عالمی اداروں، ارکان پارلیمان، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے رابطے کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن تب تک ناممکن ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیا محاذ بھارت نے کھولا ہے، جہاں انہوں نے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے اور سندھو دریا پہ حملہ کیا ہے، اس کے بارے ہم نے دنیا کو آگاہ کرنا ہے اور ہمارا اپنا سندھو کو بچانا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام ہے۔ دہشت گردی کی سب سے زیادہ متاثر ممالک تو پاکستان ہی ہوا ہے اور ہم ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر ہمارا ہمسایہ ملک دہشت گردی کو بھی ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اپنے ملک میں مسلمانوں کو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو، ان کا ہمسایہ ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے، تو نہ ہی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہی ہم امن قائم کر سکیں گے۔ ڈیفنس کراچی میں بہنوں کے سامنے نوجوان پر تشدد کرنے والے سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرانے پر سلمان فاروقی نے موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ نوجوان کی بہنیں منت سماجت کرتی رہیں لیکن ملزم تشدد سے باز نہ آیا۔ بہنوں نے موقع پر موجود لوگوں سے بھی بھائی کو بچانے کی اپیلیں کی، لیکن مسلح گارڈز کی وجہ سے کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ پولیس نے تشدد میں ملوث سلمان فاروقی کے ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ایک عینی شاہد کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والا نوجوان اور اہل خانہ گھر کو تالا لگا کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جی، اتوار کی رات ڈیفینس کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک بااثر آدمی نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا گارڈ اور ڈرائیور بھی اس واقعے میں ملوث تھے۔ ویڈیو منظرعام پر آئی تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے اور ان سے التجا کر رہی ہے کہ وہ اس کے بھائی کو نہ مارے۔ اس وقت ہم اس فیملی کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ اس فلیٹ کو تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دونوں بہن بھائی جاب کرتے ہیں اور اس وقت واقعے کے وقت علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ایک بھائی واپس لے کر گھر آ رہا تھا کہ اس کا راستے میں ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ معمولی ٹکر بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو بااثر آدمی ہے سلمان فاروقی جو کہ گرفتار بھی ہو چکا ہے، اس نے اپنے ڈرائیور اور گارڈ کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا اور سلمان فاروقی کو اس کے گارڈ اور ڈرائیور سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ وہ گاڑی بھی ضبط کر لی گئی جس میں بٹھا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد رات سے ہی یہ فیملی اپنا فلیٹ چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ ممکنہ طور پر انہیں کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی کسی دباؤ کا شکار ہے، جس کے بعد سے اب تک ان کا یہاں پر اہل علاقہ جو بتاتے ہیں علاقہ مکین، ان کا کسی سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جی، امریکہ پہنچے پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جموں کشمیر سندھ طاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرے۔ نیو یارک میں پاکستانی مستقل مشن کے ترجمان کے مطابق بلاول نے نیو یارک میں غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کو مستقل امن کی طرف لے جانا چاہیے۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی سرحد اور کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ پاکستان کے عسکری اور سفارتی فتح نے بھارتی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت کی جانب سے جو وفود غیر ملکوں کے دورے پر ہیں ان پر بھارتی سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ پہلگام میں 26 لوگ جان سے گئے، 4 میں سے کوئی ایک حملہ آور بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جس وفد کو دہشت گردی پر بھارتی موقف اجاگر کرنے بیرون ملک بھیجا گیا وہ ٹیکس دہندگان کے پیسے پر انجوائے کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں۔ بینکرپسی قانون لانے سے متعلق وزیر اعظم کی ہدایت پر بنی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہارون اختر خان کی صدارت میں ہوا۔ ہارون اختر نے کارپوریٹ ریہیبلیٹیشن ایکٹ 2018 میں ترمیم کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو سازگار بنانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اسلام آباد میں اطالوی سفارت خانے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ The government of Italy on their national day. Pakistan and Italy share a rich history of diplomatic relations founded on mutual trust,
cooperation, and a commitment to global peace and development. We greatly value our relationship with Italy and strive to establish a comprehensive, long-term partnership in the areas of trade and investment, security, education, and migration and labor mobility. As you know, Madam, we are moving towards and working very effectively towards a labor mobility agreement, which we hope will materialize very soon in the near future. In this volatile regional and global scenario, Pakistan looks to Italy as an important country, which, given its long diplomatic tradition, can play the role of a peace builder. Ladies and gentlemen, it's heartening to know that Pakistan and Italy have completed 75 long years of bilateral relations, and our ties continue to develop in the positive direction. I'm also very grateful to the Italian government because of the visit of your Interior Minister, who was here last month to sign an important bilateral MOU on migration and labor mobility, and the fact that the Honorable Minister for Interior from Italy chose to visit Pakistan despite the regional tension that was going on is a reflection of the strength of our bilateral relations. Honorable Madam, Honorable Excellencies, we have a robust dialogue architecture under the Strategic Engagement Plan signed between the two countries in 2013. Both countries are keen on maintaining regular dialogue, including political and economic. The last session of the political dialogue was held in February this year, and we look forward to hosting the next session of Pakistan-Italy Joint Economic Commission very soon. Ladies and gentlemen, Italy has remained an important partner of Pakistan in trade and commercial spheres, for which we are very grateful. It is satisfying to note that Pakistan-Italy bilateral trade has crossed the $1 billion mark. It is a matter of satisfaction that a number of Italian companies are now operating in Pakistan, and we're also very proud that we have a very big Pakistani diaspora residing in Italy, which has further strengthened the bonds between Italy and Pakistan. Italy has become an attractive destination in the European Union, especially for Pakistani students. An estimated 3,500 students are studying in Italy, mostly in La Sapienza University in Rome. Ladies and gentlemen, on this happy occasion, we wish to commend the untiring efforts of Ambassador Armelin and her team for strengthening the mutually beneficial relationship between Pakistan and Italy. And it gives me immense pleasure, and I'm also very happy, given that the buzz in the crowd and the amount of people that are present here, it shows your popularity, that this time you spent here, you've made a lot of good friends in Pakistan. At the end, I would wish you and the people of Italy a very happy National Day. Buona giornata nazionale. Grazie.